الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغوا الیہ الوسیلہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ آج کا عنوان، آج کا ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھوں، آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سنتے چلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور اس کی 10 درجات کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ جب ایک مرتبہ درود پڑھنے پر یہ ہے تو انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہے تو اللہ آپ کی مغفرت بھی کرے گا انشاءاللہ اور آپ کے درجات کو بلند بھی کرے گا۔ کیوں نہ ہو، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ درود پڑھنے والے کے لیے فرشتے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک جو ہے نا فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ جو درود پڑھتا ہے ان کے لیے دعا کرو۔ اور درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمارے مشکلوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے،
قبر میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ تو لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور بزرگان دین نے اس کے اوپر بہت سے واقعات بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آئیے ہم اور آپ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب مل کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج کا موضوع، آج کا ٹاپک انشاءاللہ، کیونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جمادی الاول تھا، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور انگریزی حساب سے 2022 بھی شروع ہو چکا ہے۔ جمادی الثانی میں جو ہے اس کو مدار کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسی مبارک مہینے میں سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارکہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ موضوع، آج کا یہ ٹاپک ہمارا وسیلے پر ہے۔ آج کچھ لوگ بدعقیدہ وہابی یہ بات ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وسیلہ لینا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، جبکہ یہ بہت بڑا جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں، کیونکہ وسیلے کے متعلق جو ہے قرآن میں بھی آیتیں ہیں اور احادیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ اور وسیلے کے متعلق جب ہم ان سے بحث کرتے وہابی بدعقیداؤں سے، تو کہتے کہ ٹھیک ہے، زندوں کا وسیلہ لینا یہ حدیث میں آیا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد قبر والوں کا وسیلہ لینا یہ حرام ہے، شرک ہے۔ لہذا وسیلے کا جو موضوع، جو ٹاپک آج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، وسیلے کے متعلق جو ہے یہ ایسی روشن بات ہے، ایسی روشن دلیل ہے کہ پہلے دور میں مسلمانوں کو وسیلے کو لے کر کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج جب سے بدعقیدہ وہابی جماعت پیدا ہوئے ہیں، یہ لوگ نئی نئی باتیں شروعات کرتے کہ یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں آتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں، یہ وہابی بدعقیدہ کتنا جھوٹ بکتے ہیں۔ ذاکر نالائق جیسا بدبخت نے یہ اپنی تقریر میں جو کوٹ پینٹ پہن کر اکثر پیس چینل پہ آتا تھا، خیر وہ دہشت گرد نکلا، اس نے اکثر اپنی تقریر میں یہ بات کا دعویٰ کیا کہ وسیلہ لینا شرک ہے، اور قرآن میں 32 آیتیں ہیں، 32، جس میں اللہ تعالیٰ وسیلہ لینے کو شرک کہہ رہا۔ یہ اپنی تقریروں میں ذاکر نالائق نے اپنی تقریروں میں بہت کچھ کہا، بکا، اور دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا رہا کہ وسیلہ لینا شرک ہے۔ قرآن میں 32 آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے وسیلے کو شرک کہا۔ اب جب یہ دعویٰ کرنا الگ بات ہے، دعوے کے ساتھ ساتھ ثبوت دینا یہ الگ بات ہوتا ہے۔ صرف میک کے سامنے آ کر، کیمرے کے سامنے آ کر دعویٰ کر دینے سے بات نہیں چلتی، اس کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ ذاکر نالائق جب سری لنکا گیا تھا، وہاں پر ایک سنی عالم دین جن کا نام مولانا اقبال صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی ہے، انہوں نے، جو کہ سنی عالم دین ہے، سری لنکا یہ گیا ہوا تھا، تو یہ جہاں رکا ہوا تھا وہاں پر یہ سنی عالم دین وہاں پر گئے اور جا کر جو ہے اس سے پوچھا۔ آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھیں گے، یوٹیوب پر بھی موجود ہے، اگر ذاکر نالائق ورسس
مولانا اقبال مارے آپ تو انشاءاللہ یہ کلپ آپ کو یوٹیوب پہ بھی نظر آئے گی. وہ جا کے اس سے سوال کرے ڈائریکٹ اس کے سامنے ٹھہر کر ذاکر نالائق کے، کہا تم اکثر اپنی تقریر میں کہتے ہو کہ قرآن میں 32 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ وسیلے کو شرک کہہ رہا. وہ سنی عالم دین نے بڑی پیاری بات کی، 32 آیتیں مت بتاؤ، ایک آیت بتا دو جس میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ لینا شرک کہا، ایک آیت بتائیے. تو وہ کہنے لگا نہیں میں اس کا جواب آپ کو میرے ای میل پر دوں گا، جاؤ بول کے بھیجا دیا. یعنی جواب نہیں بن پڑا. تو اکثر کیمرے پر آ کر ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولنا یہ وہابیوں کی عادت ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، وسوسے ڈالنا، یہ کہا ہے وہ کہا ہے یہ کہا ہے ایسا کہا. لہذا قرآن پاک میں وسیلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود حکم عطا فرمایا. وسیلے کے متعلق آپ کو میں چند آیت قرآن پاک سے جو آسان جو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں گے میں آپ کو بات سامنے رکھتا ہوں. پہلی آیت وسیلے کے متعلق خود سورہ فاتحہ میں موجود ہے. جب ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے لیے حکم عطا فرمایا. آپ کہیں گے وہ کہا؟ تو دیکھیں آپ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے مدد چاہو. پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پھر مجھ سے دعا مانگو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے، وہ منزل جو اللہ تک آپ کو پہنچا دے. لہٰذا ہم نے عرض کیا یا اللہ، تو خود یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سیدھا راستہ چلا، دعا مانگو مجھ سے. مولا ہم سیدھا راستہ چلنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ بھی تو بتا دے. تو اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا سیدھا راستہ، اور صراط الذین انعمت علیہم یہ وسیلہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو کہ وہ راستہ چلا جن پر تیرے بندوں، جس پر تیرا انعام ہوا ہے. جن بندوں کے راستے پر چلنا ہے وہ کون بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یہ وسیلہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ مجھے بتائے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ان کے راستے کو، ان کے دامن کو پکڑ لو جو مجھ تک پہنچ چکے، ان کے ذریعے سے مجھ تک آؤ جن پر میں نے انعام رکھا ہے. ہم نے کہا یا اللہ تیرا انعام کن بندوں پر ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کا بھی واضح طور پر قرآن میں جواب دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صدیقوں پر ہے، شہداء پر ہے اور صالحین پر ہے. معلوم کیا ہوا؟ اللہ تک پہنچنا ہے تو ان بندوں کے پیچھے چلو جو بندے اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے اور اللہ کا انعام جن پر ہوا ہے. تو یہاں معلوم یہ ہو رہا ہے اللہ تک پہنچنے کے بھی اللہ پاک نے ذریعہ بنا دیا اور اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. یہ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ سے بتائی کہ اس آیت میں بھی وسیلے کا ذکر ہے. اور دوسری آیت سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا، اے فرشتوں میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. سوال یہ اٹھتا ہے اللہ کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن پھر مشورہ لیا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہے اچھے کام میں اچھے لوگوں سے مشورہ لینا یہ رب کی سنت بھی ہے.
لہٰذا مشورہ لے کر کام جو کرتے ہیں اچھے لوگوں سے، یہ اللہ پاک کی سنت بھی ہے۔ تو خیر، اب مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لے فرمایا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک مینیجر کو ہم اپنے کمپنی میں رکھتے ہیں، اپنے جگہ دکان پر رکھتے ہیں، کیوں؟ کہ جو مینیجر ہوتا ہے وہ اپنے سیٹ کا نائب ہوتا ہے، اگر سیٹ نہیں ہو تو وہ سارا کام سنبھالتا ہے۔ اب سیٹ کہیں باہر جائے تو یہ مینیجر پورا دکان سنبھالتا ہے، کمپنی سنبھالتا ہے۔ سیٹ اگر بیمار پڑ جائے تو یہی مینیجر پورا سب کام کرتا ہے۔ سیٹ جو ہے اگر مر جائے تو پھر یہی مینیجر اس کو آگے بڑھاتا ہے اس کام کو، یا تو بیمار پڑنے کی وجہ، یا کہیں اور آؤٹ آف جانے کی وجہ، یا تو مر گیا ہو، اس لیے تو مینیجر کو رکھا جاتا ہے، اس کو سارا کام بتا دیا جاتا ہے، بھائی یہ کمپنی کا یہ کام ہے، تمہیں سنبھالنا۔ لیکن اللہ پاک جو ہے، یہ مثال میں نے دی آپ کو، اللہ تعالیٰ مرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بیمار ہونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ادھر ادھر جانے سے پاک ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا کیوں، اپنا سیکرٹری بنایا کیوں، اپنا نائب بنایا کیوں؟ یہ بھی وسیلہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اصل میں بنانا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب سے ڈائریکٹ بات کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو وہ قوت دیتا ہے، وہ طاقت عطا فرماتا ہے، جن کو نبی کہا جاتا ہے، جن کو رسول کہا جاتا ہے۔ جب بھی اللہ پاک بات کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے تو وہ ذریعہ نبی اور رسول کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے انبیاء اور رسول بھی یہ ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا کہ تم آدم کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو، نبیوں کے ذریعے تک مجھ سے پہنچو۔ یہ دو آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے وسیلے کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک نے وسیلے کا ذکر کیا۔ وہ آیت مبارکہ سورہ ال عمران میں موجود ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ذرا غور سے سنیں اس بات کو، اے میرے بندو، اگر تم اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یعنی تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تم اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم سیدھا میرے مصطفیٰ کے دربار میں جاؤ۔ غلطی کر بیٹھے تو سیدھا حضور کے دربار میں جاؤ اور وہاں جا کر مجھ کو پکارو، وہاں جا کر تم مجھ سے کہو کہ اللہ ہماری غلطی کو معاف فرما دے، ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے محبوب، جب میرا بندہ تیرے دربار میں آئے اور تیرے دربار میں آ کر مجھ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، تو میں اس وقت تک ان کے اس کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا کہ جب تک تو بھی اپنی زبان نہیں ہلائے گا۔ اگر آپ محبوب تو اپنی زبان ہلا دے گا تو اللہ فرماتا پھر واللہ غفور رحیم، جو تیرے دربار میں آ کر مجھ کو پکارتے ہیں اور پھر تو بھی ان کے لیے شفاعت کی درخواست کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوتا ہوں، واللہ غفور رحیم بن جاتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، رحم کر دیتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ سورہ ال عمران میں موجود ہے، تیسری آیت مبارکہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھو، مصطفیٰ کے دربار میں جاؤ، وہاں ٹھہر کر مجھ کو دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرما لوں گا، تمہارے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ تو یہ آیت میں بھی وسیلہ لینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تین آیتیں، سورہ فاتحہ کی ایک آیت، سورہ بقرہ کی ایک آیت، سورہ ال عمران کی ایک آیت، اب اور ایک آیت یہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اور اس میں تو اللہ پاک نے اور واضح طور پر فرما دیا وسیلے کے بارے میں، نام لے کر کہا وسیلہ لے کر آؤ، اب تو نام لے کر کہا۔ وہ سورہ مائدہ کی آیت کون سی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب دیکھیں لفظ وسیلے کا نام آ گیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میرے راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ 4 آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے میں حوالے دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں اور آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا حکم دیا۔ اب اتنے آیتیں قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ تک وسیلہ لے کر آؤ، لیکن ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، وسیلے کے ذریعے کے محتاج ہم ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن دیتا نہیں۔ تو وسیلے کے محتاج ہم ہیں، اللہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ لیکن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں اتنے آیتیں نازل فرما دیا جس میں اللہ فرما رہا ہے مجھ تک وسیلہ لے کر تلاش کرو اور میرے ذریعے مجھ تک آنا ہے تو وسیلے کے ذریعے سے آؤ، تو مجھے بتائیے کہ آج وسیلہ لینا شرک اور حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ آیت مبارکہ میں نے 4 آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کی طرف آئے تو پھر احادیث مبارکہ میں بھی ایک نہیں کئی حدیثیں موجود ہے جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وسیلے کا ذکر فرمایا۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں کہ وسیلہ ایک ایسا چیز تھی، ایسا ذریعہ تھا کہ اس میں کسی کو ڈاؤٹ تھا ہی نہیں، کسی کو شک تھا ہی نہیں۔ آج اس کو ایک ایسا معاملہ پیدا کیا، درگاہ جا کر وسیلے سے دعا مانگو، یہ کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں بیٹھ کر ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ لیکن وسیلے کے متعلق اگر آپ پہلے دور سے دیکھتے ہوئے آئے تو پہلے سے وسیلے کے متعلق اگر مسلمانوں میں اختلاف تھا ہی نہیں۔ اگر آپ 1400 سال کی ہسٹری کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وسیلے کے متعلق کسی مسلمان کو ڈاؤٹ تھا ہی نہیں۔ جیسا کہ دیکھیں آپ، سورج چمکتا ہے، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی کو شک نہیں ہے۔ اگر کوئی آ کر آپ کو کہے کہ یہ سورج چمکتا ہے کہیں کو ہے تو آپ بولیں گے تو اس کی کوئی دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہوگا، کیونکہ سورج کے چمکنے میں کسی کو شک ہے ہی نہیں، چاند کے چمکنے میں کسی کو شک ہے ہی نہیں، تاروں کے چمکنے میں کسی کو شک ہے ہی نہیں۔ اسی طرح حضور کے دور سے لے کر حال تک، یعنی 1400 سال کی ہسٹری اٹھار کر دیکھے، 1300 سال تک جو اسلام یوں سمجھے کہ پھیلا ہے، 1400 سال ہو گئے پھیل کر، لیکن 1300 سال تک جو ہے وسیلے کو لے کر کوئی مسلمان آپس میں بحث نہیں کرتا تھا، سب کا ماننا تھا کہ وسیلہ لینا چاہے۔ پھر آج سے 100 سال پہلے کچھ بدعقیدہ وہابیہ پیدا ہوئے اور ان کی جماعتیں پیدا ہوئی، آپس میں مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے یہ باتیں ڈال دیے گئے کہ وسیلہ لینا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، نہ جانے طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے من الجنۃ والناس، وسوسے ڈالنے والے جنات بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ تو جہاں آپ کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے جنات، وہاں پر آپ کے ذہنوں میں انسان نما شیطان بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ انگوٹھا چوما، کیوں چوما بھائی؟ 11ویں کری کیوں کر رہے ہو؟ کا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بارگاہ شریف چلے گئے کسی درگاہ میں، بولے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے جانا۔ فاتحہ دلائے، کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے دلانا؟ تو اس طرح کے وسوسے ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں، تو اس کو انسان نما شیطان کہتے ہیں۔ وسوسے ڈالا اور ہمارا ایمان اور عقیدے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ وسیلے کے متعلق اگر آپ سے 1300 سال تک دیکھیں آپ، کسی مسلمان میں اختلاف تھا ہی نہیں۔ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اور یہاں تک کہ اولیاء اللہ کا دور، غوث اعظم کا دور دیکھے، غریب نواز کا دور دیکھے، بندہ نواز کا دور دیکھے، نظام الدین اولیاء کا دور دیکھے، بابا فرید گنج شکر کا دور مبارک دیکھے، یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں جن کے جنتی ہونے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے، جس کے جنتی ہونے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے، وہ وسیلہ لیتے تھے۔
یہ تو ہے اگر آپ اسلامی سلطنت کے دور پہ چلے جائیں، اگر بادشاہوں کو دیکھ لے، وہ بادشاہ بھی جو ہے نا بزرگوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا۔ غزنوی یہ پہلے ایران کا ایک حصہ تھا، ابھی موجودہ افغانستان کا یہ حصہ ہے غزنوی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست بادشاہ گزرے ہیں، اور اللہ پاک ان کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بڑا ہمدرد انسان تھا، قوم کے لیے، مخلوق کے لیے بڑا ہمدرد رکھنے والا انسان تھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی، اور رات رات بھر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک نہیں کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بادشاہ کے خواب میں بھی آئے تھا۔ بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن جب اس کو انڈیا آنا ہوا سومناتھ کو فتح کرنے کے لیے، تو سومناتھ کو فتح کرنے کے لیے وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے خود بادشاہ ہے، فوج ہے، 16 مرتبہ ان سے ہارا ہے جنگ، اور 17ویں مرتبہ جب پھر حملہ کیا، پھر جنگ ہار رہا تھا، سپاہیوں نے آ کر کہا بادشاہ ہم اب کی مرتبہ پھر ہار رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ تاریخ فرشتہ کتاب کا نام ہے، اس میں بھی اٹھا کر دیکھیے، سارے کتاب میں واقعہ موجود ہے تاریخ فرشتہ۔ اب بڑے بڑے محرقین نے اس واقعے کو لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے جو ہے اس واقعے کو لکھا ہے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 17ویں بار بھی دشمنوں سے جنگ ہار رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پیر و مرشد کا جبہ نکالا، اور نکال کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ میرے اعمال تو کچھ ایسے نہیں ہے، لیکن تیرے محبوب بندے کا جبہ میرے پاس ہے، اس کی لاج تو رکھ لو۔ اللہ پاک نے محمود غزنوی کی دعا کو قبول فرمایا، اور سومناتھ جو 16 مرتبہ جنگ آ رہے تھے، 17ویں مرتبہ ایک محبوب بندے کے کپڑے کا وسیلہ لے کر انہوں نے دعا فرمائی، اور اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اگر کوئی وہاں بھی بدعقیدہ والی ہے کیا بھائی تاریخ والے کچھ بھی لکھ دیتے، بادشاہ ہوگا کچھ بھی ہوگا کچھ بھی لکھ دیتے، مان لیتے، کپڑے کی کوئی اہمیت ہے؟ میں نے کہا دیکھو، جو چیز جس سے نسبت کر دیتی ہے تو اللہ پاک جو ہے اس میں بھی برکتیں داخل فرما دیتا، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندے تو ہیں ہی، لیکن ان سے مس ہونے والی چیز میں بھی اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یہ بات کا یقین رکھنا، یہ ہم نہیں، خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلے گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، ان کے بھائیوں نے آ کر کہا، تو ان کے یوسف علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے والد رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، تو آپ نے اپنا جبہ، اپنا کپڑا نکال کر دیا۔ قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یوسف یہ کیا کر رہے ہو، دعا مانگنا تھا مجھ سے، اپنا کپڑا کیوں نکال کر دیا، اور کپڑا اپنا پہنا ہوا پہرن یعنی کپڑا جھپا نکال کر دیا، اور دے کر فرمایا اپنے بھائیوں کو جاؤ میرے والد کی آنکھوں پر لگا دو، اللہ ان کی آنکھوں کو روشن کر دیتا۔ اور یہ سارا واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے کہ آپ کے بھائیوں نے کپڑا لایا اور ان کے والد کی آنکھوں پر لگانا تھا، اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کو روشن فرما دیا۔ تو لہٰذا یہ کپڑوں کا وسیلہ اللہ کے نیک بندوں کے نسبت لانے والی چیزوں سے ان کا وسیلہ لے کر بھی دعا مانگنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہ قرآن پاک میں یہ واقعات موجود ہے وسیلے کے بارے میں، پھر آج یہ شرک اور حرام کیسے ہو سکتا مجھے بتائیے؟ ایک نہیں چار آیتوں کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے دیا ہے، احادیث میں انشاءاللہ بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ لہذا آپ کو یہ یقین جاننا ہوگا کہ وسیلے کے متعلق اگر کچھ پہلے دور سے دیکھا جائے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ بادشاہوں کا دور دیکھے، اورنگزیب کا دور دیکھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرگوں کے آستانوں پر آتے تھے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ آج کا ہی مسلمانوں کے
کہ آپ مجھے بتائیے اسلام آ کر 1400 سال آ گیا ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھے ہر معاملے کا حل پہلے ہو چکا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، اس ساری باتوں پر پہلے اللہ اس کے رسول نے ڈسکس کر دیا ہے، لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اب آج کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اگر کوئی آپ کو بولے کہ یہ کام غلط ہے تو آپ اس کو بولنا کہ یہ بتا کہ اسلام آ کر 1400 سال ہو گیا، بولے آج تو دین کو سمجھ رہا ہے، تو اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے دین کو سمجھا تھا، بولے پہلے کے لوگوں نے بھی دین کو سمجھا تھا۔ میں نے کہا جب پہلے کے لوگوں نے دین کو سمجھا تھا، اسلام کو سمجھا تھا، ان کے نزدیک وسیلہ لینا حرام نہیں تھا، تو آج حرام کیسے ہو جائے گا؟ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھے، آگے بڑھیے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وسیلہ ہے کیا، وسیلے کو سمجھنا ہے، وسیلہ ذریعہ کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ تو ایک اور بات بتا لیجئے مجھے، وسیلے کے متعلق کچھ بات عرض کرنے سے پہلے ذہن میں رکھے، دیکھیں ہم جس عالم میں رہتے ہیں، عالم اس کو عالم اسباب کہتے ہیں۔ یوں سمجھیے اللہ پاک نے کئی عالم بنائے ہیں، لیکن میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ذرا وسیلے کی اس بات کو ذرا غور سے سنیں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پرواہ نہیں آپ 4 5 10 15 بیٹھے، لیکن ایک ایک بات کو غور سے سمجھیں تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ اللہ مضبوط فرمائے۔ آپ غور کریں، ہم جس کائنات میں رہتے ہیں وہ عالم اسباب ہے، یہاں ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ ذریعے سے عطا فرماتا۔ عالم کے کئی قسمیں ہیں، پہاڑوں کا ایک دنیا ہے، جھاڑوں کی ایک دنیا ہے، حیوانات کی ایک دنیا ہے، اگر دیکھا جائے تو 18,000 سے زیادہ عالم دنیا میں ہے۔ لیکن آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر عالم کو اگر کرے تو آپ دیکھیں ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم خلق، اور ہم جو دنیا میں عالم خلق پر۔ عالم امر کیا ہے؟ تو دیکھیں عالم امر وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ وسیلہ نہیں لیتا، کن کہتا ہے، اگر کوئی کام بنانے کے لیے کن ہو جا تو وہ کام ہو جاتا، اس کو کہتے ہیں عالم امر، جس کو اللہ پاک بنایا، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق، ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ عالم امر وہ دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ وسیلہ نہیں لیتا، خالی کہتا ہے کن فیکون، یہ کام ہو جائے تو وہ ہو جاتا۔ یہاں اللہ وسیلہ نہیں ہے کہ دیکھیں اس کو اور آسان کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی روح کو اللہ پاک نے بنایا تو کوئی ذریعہ نہیں لیا، آدم علیہ روحوں کو جو دنیا اللہ پاک نے انسانوں کی روحوں کو بنایا تو ذریعہ نہیں لیا، فرمایا کن ہو جا، روح پیدا ہو گئی، روح پیدا ہو گئی، اور اس کو کہتے ہیں عالم امر۔ یہاں وسیلہ نہیں ہے، یہاں ذریعہ نہیں ہے۔ عالم امر میں جب اللہ نے پیدا کیا، کن کہا روح بن گئی، کن کہا جنت بن گئی، کن کہا دوزخ بن گئی، کن کہا چاند ستارے بن گئے، کن کہا زمین آسمان بن گئے۔ تو روح کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے ذریعہ نہیں لیا، کن کہا روح بن گئی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس روح والے کو جسم بنائے، تو یہاں چاہتا تو اللہ پاک قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، کن کہتا تو جسم بھی بن جاتا، کن کہتا تو جسم بھی بن جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کن نہیں کہا، جبریل کو بلوایا۔ غور کریں ایک بات کو، جبریل کو بلوایا اور بلا کر فرمایا جبریل جاؤ زمین پر مٹی لاؤ، پانی لاؤ، آگ لاؤ، ہوا لاؤ، ان چاروں چیز کو گوندھ کر پتلا بنا دو۔ یہاں ذریعے اللہ پاک نے لیے۔ ارے بھائی تو رب چاہتا تو جس طرح کن کہہ کر بغیر ذریعے کو روح کو بنایا، اگر میرا رب طاقت والا قدرت والا ہے، اگر وہ چاہتا تو کن کہہ کر جسم کو ہی بنا دیتا، کن کہہ کر جسم کو ہی بنا لیتا۔ لیکن نہیں، احادیث پڑھ کر دیکھے، اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے مٹی، آگ، ہوا، پانی کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کے ذریعے سے جو ہے جسم کو تیار کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ چاہے تو عالم امر کے ذریعے
کن کہہ کر ڈائریکٹ بھی دے دے اور اللہ چاہے تو ذریعے کے ساتھ بھی دے دے. یہ دونوں طریقے اللہ کو پسند ہے. یہ دونوں طریقے اللہ کو پسند ہے. اب اللہ پاک جو ہے یہ ذریعہ سے انسان کے جسم کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد دنیا میں بھیجا گیا. معلوم کیا ہوا, ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ عالم اسباب ہے. یہ ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں ملے گی. اولاد کے لیے نکاح کرنا ہوگا, روٹی کے لیے محنت کرنا ہوگا. اگر روٹی سامنے آ جائے تب بھی خود نہیں کھاتے, ہاتھ کا ذریعہ لے لو, اور ہاتھ سے توڑنے کے بعد بھی جب تک دانتوں کا ذریعہ نہ لے. تو جب ایک روٹی کے لیے ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تو خدا تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں آپ کہ ہم عالم اسباب میں ہیں. یہاں جو کچھ ملے گا ذریعے سے ملے گا. اللہ بارش برساتا ہے لیکن ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے. اللہ ہی بھوک مٹانے والا ہے, ذریعہ روٹی چاول کو بنا دیتا ہے. اللہ ہی پیاس مٹانے والا ہے, ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے. اسی طرح حقیقی طور پر مدد اللہ ہی کرتا ہے, ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے. حقیقی طور پر مدد اللہ ہی کرتا ہے, ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے. حقیقی طور پر اللہ ہی مدد کرتا ہے, ذریعہ بندہ نواز کو بنا دیتا ہے, یوسف اور شریف بابا کو بنا دیتا ہے. تو یہ سارے ذریعے اللہ ہی نے بنائے ہیں, ہم نے نہیں بنائے, اللہ ہی نے یہ سارے ذریعے بنائے ہیں. اب اس بات کو ذہن میں رکھیں آپ. آگے آپ دیکھیے وسیلے کو آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں. وسیلے ہے کیا؟ ایک رب جن کی بارگاہ میں ہم وسیلہ لے جاتے ہیں. ایک رب کی ذات ہے, بیچ میں وہ ذریعہ ہے یا نبی کا یا ولی کا, یہ دوسری. اور تیسرے ہم ہیں جو ہم نبی کے ذریعے سے اللہ تک جانا چاہتے ہیں, ولی کے ذریعے سے اللہ تک جانا چاہتے ہیں. لہذا ذریعے کے محتاج اللہ ہے ہی نہیں. شرک کہاں سے ہوگا؟ شرک بولتے اس کو ہے, ذرا دیکھیے آپ, جو صفت اللہ میں ہے, جو خوبیاں اللہ میں ہے, جو ویسی صفت ویسی خوبیاں بندے کے اندر ماننا, اس کو کہتے شرک. اس کو کیا کہتے؟ جیسا کہ دیکھیے آپ, اللہ ہے خود سے ہے, اللہ خود سے, لم یلد ولم یولد, اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. تو اللہ ہے اور خود سے ہے. اگر کسی کو یہ کہوں معاذ اللہ کہ فلاں بزرگ بھی خود سے ہے, کوئی ذریعے سے نہیں ہے, تو شرک ہو جائے. خود سے اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات مبارکہ ہے. تو لہذا ہم جو اولیاء اللہ میں خوبیاں مانتے ہیں, بزرگوں میں خوبیاں مانتے ہیں, وہ خود سے نہیں مانتے, اللہ کی عطا سے مانتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو یہ خوبی عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. لہذا یہ بات ذہن میں رکھے, ایک تو اللہ ہے خود سے ہے, ایسی کیفیت کسی بندے کے اندر ماننا یہ شرک ہو جاتا ہے. اب ذریعہ جو ہے اللہ تک پہنچانے کا, جس بندے کو ہم ذریعہ بنا رہے ہیں, ہم ذریعہ بنا رہے ہیں, تو اللہ تک پہنچنے کے لیے تو یہ ذریعہ, کیونکہ ذریعہ بنا کس کو لے آتا ہے, ذرا بتا دو, ہم سے بڑوں تک پہنچنا ہے. میں ایک بادشاہ تک ملنا ہے, آپ کو بادشاہ سے ملنا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ وزیر سے ملو. ڈائریکٹ بادشاہ سے جا نہیں سکتے, ڈائریکٹ بادشاہ سے نہیں جا. اب وزیر سے ملنے کے لیے بھی آپ کو ذریعہ ہونا پڑتا کہ وزیر کا پہچان کا نکالو. تو وزیر کے پہچان نکالتے 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 آپ کی لمبی چین بن جائے گی. اسی طرح ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں جا سکتے. ہمارے پیر ہے جو رسول تک پہنچاتے ہیں, اور رسول ہے تو میں خدا تک پہنچاتے ہیں. تو لہٰذا اس کو شجرا کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیر ہیں, ان کے پیر اوپر تک آ جا کر حضرت علی, اور اس کے اوپر جا کر حضور کی ذات مبارکہ, اور اس کے اوپر اللہ پاک کی ذات مبارکہ. یہ شجرے ہے. الغرض ذریعے کو سمجھنے کے لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جس ذات تک جانا چاہتے ہیں, ہم سے بڑوں تک جانا ہے تو ذریعہ لے جاتا ہے. ذرا بات ذہن میں رکھیں آپ, ہم سے بڑوں تک جانا ہے تو ذریعہ لینا پڑتا ہے. اب مجھے بتائیے, اگر ذریعہ وسیلہ لینا شرک ہے تو وسیلہ لیا کیوں جاتا ہے؟ بولے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, بڑوں تک پہنچنے کے لیے. میں نے کہا یہی بات ہے نا؟ بولے ہاں. تو میں نے کہا پھر یہ بتاؤ اللہ سے بڑا کون ہے؟ شرک ہوتا کہاں سے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, اللہ سب سے بڑا. لہذا
ہم رب کو کیسے ذریعہ بنا سکتے ہیں؟ رب کے محبوب بندوں کو ذریعہ بنا کر اللہ کو راضی کر لیتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیا. اب آئے اور آگے چل رہے. اپنے نہیں جناب ڈائریکٹ بھی اللہ پاک دیتا ہے. میں نے کہا دیتا ہے، جب دیتا ہے تو میں دیتا کیوں، مانگنا کیوں نہیں؟ بھائی دیتا ضرور ہے، ہم تھوڑا ہی کہتے ہیں، ہم اس بات کا انکار نہیں کر رہے. اللہ چاہے تو ڈائریکٹ دے، اس کی مرضی، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، لیکن دیتا نہیں، یہ بھی اس کی مرضی ہے، یہ بھی اس کی مرضی ہے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ذریعے سمجھنے جائے، ذریعے کو سمجھنے کے بعد اگر آپ یہ کہے کہ نہیں جناب ایک تو راستہ ہے جو ڈائریکٹ جانے کا. میں نے کہا دیکھو بھائی گھر کے اوپر جانا ہے چھت پہ تو بغیر سیڑھی کے کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. بولے سیڑھی کے ذریعے آپ اللہ تک اوپر سے جا سکتے ہیں. اپنے گھر کے اوپر جانا ہے تو بغیر زینے کے آپ نہیں جا سکتے، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتے. آپ کو اوپر جانا ہے تو ذریعہ لینا ہی پڑے گا. نہیں بھائی بولے سیڑھی سے نہیں لے آؤں گا. بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ نے سیڑھی سے نہیں گئے، اگر کوئی اوپر سے رسی پھینک دے تو رسی بھی تو ذریعہ بن گئی. اگر کوئی پلین ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جائے تو یہ ہیلی کاپٹر بھی ذریعہ بن گیا. یعنی اوپر جانا ہے تو ذریعہ لینا ہی پڑے گا. ذرا بات غور میں رہے. آپ کسی بھی ذریعے سے اوپر اگر جانا ہے تو ذریعہ لینا ہی پڑے گا. یہ اوپر جانے کا راستہ ہے. ایک راستہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ڈائریکٹ ہے. اب ذہن میں رکھیں، آپ اوپر جانا ہے تو ذریعہ ہی لینا پڑے گا. ایک راستہ ایسا ہے جو بغیر ذریعے کے ڈائریکٹ جا سکتا ہے. وہ کون سا راستہ ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن اوپر جانا ہے تو ذریعہ ضروری ہے. اگر اوپر ہے کیا؟ اوپر جنت ہے. اور جو اللہ کے محبوب بندے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ ان کی روحوں کو علیین میں رکھتا ہے. علیین جنت میں اونچا مقام ہے، وہاں پر رکھتا ہے. لہذا اوپر جانا ہے تو ذریعہ ضروری ہے. اور دوزخ زمین کے تحت الثری میں ہے. جو زمین کے 7 طبقے ہے، سب سے نیچے کا جو زمین کا حصہ ہے اس کو تحت الثری کہا جاتا ہے. اور دوزخ وہاں رکھی ہوئی ہے. بولو یار سبحان اللہ. یہ حدیثوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں. دوزخ جو ہے کہاں ہے؟ تحت الثری کے نیچے رکھی ہوئی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے کہے گا، فرشتے اس کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے دوزخ میں. دوزخ کو اوپر کھینچ کر لائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان گنہگار بندوں کو دوزخ میں ڈالے گا. لہٰذا ابھی موجودہ دوزخ تحت الثری میں ہے، نیچے ہے. اب مجھے بتائیے، جنت کو اللہ پاک نے اوپر رکھا، اب کوئی بندہ اوپر جانا چاہتا ہے تو ذریعہ ضروری ہے. بغیر ذریعے سے اوپر جا ہی نہیں سکتا. ہاں اگر اوپر والے کو نیچے پھینک دو، اوپر والے کو نیچے پھینک دو، بغیر رکاوٹ کے نیچے آ کر گرے گا، بغیر رکاوٹ کے نیچے آ کر گرے گا. تو لہذا اگر کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ لے جاتے ہیں، ڈائریکٹ جاتے ہیں، ڈائریکٹ جاتے ہیں، تو آپ پریشان مت ہوئیے کہ جو ڈائریکٹ جاتے ہیں، ڈائریکٹ جانے کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. شیطان کے وہ چیلے ہیں جو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. شیطان بھی تو اس لیے خاموش بیٹھا ہوا ہے کہ تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ. تم تو وہیں جا رہے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں، تم تو وہیں جا رہے ہو جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. لہذا تحت الثری نیچے دوزخ ہے، اوپر جنت ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کر کر جنت میں داخل ہونا ہے تو ذریعے کے بغیر نہیں جا سکتے. ہاں اوپر والے کو نیچے ڈائریکٹ بھیج دو، وہ سیدھا دوزخ کے سب سے نیچے گڑھے میں جا کر گرے گا، جس کو سلیین کہا جاتا ہے. دوزخ کے سب سے نیچے کے حصے کو سلیین کہا جاتا ہے، جنت کے سب سے اوپر کے حصے کو علیین کہا جاتا ہے. لہذا علیین تک جانا ہے، اوپر جنت تک، تو ذریعہ لینا ہی پڑے گا. جو ڈائریکٹ کہتے ہیں وہ بھی آپ پریشان مت ہوئیے، ان کو ڈھکل دو، ڈائریکٹ جائیں گے، کون ان کو پکڑے گا. لیکن ہاں ہم جب جا رہے ہیں نا اوپر تو رکاوٹیں بہت آتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے. تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو رکھا ہے، غریب نواز کو رکھا ہے، مددگاروں کو رکھا ہے. ان کے دامن کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں. اب آگے آپ آ جائے قرآن پاک کی آیت کی طرف. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
وابتغوا الیہ الوسیلہ، بولو محبت سے سبحان اللہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ آیت مبارکہ میں جب ہم پڑھ کے وہابیوں کو سناتے ہیں تو وہابیہ کہتے سنو، جو اللہ قرآن میں کہتا وسیلہ لو وسیلہ لو، اس وسیلے سے مراد جو ہے نا اللہ کے نیک بندے نہیں ہے۔ بولے کیا ہے بھائی؟ قرآن کی آیت ہے تو معنی بتانا پڑے گا نا، قرآن کی جب آیت ہے تو معنی تو بتانا ہی پڑے گا نا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ اللہ پاک نے فرمایا، تو وہابیہ بدعقیدہ یہ کہتے ہیں ہاں قرآن میں یہ آیت ہے، مانتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ لو، لیکن یہاں وسیلے سے مراد مدینے والے آقا نہیں ہے، یہاں وسیلے سے مراد غوث اعظم نہیں ہے، یہاں وسیلے کا مطلب غریب نواز نہیں ہے۔ بولے کہا بھائی، میں نے کہا بھائی کون ہے؟ بولے یہاں وسیلے سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اچھے کام ہے، اچھے کام ہے۔ تو یہاں اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مجھ تک پہنچنا ہے تو اچھے کام کرو، لہذا اچھے کام کا ہے معاملہ ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ بھٹکا سکتے ہیں بیچارے وہ جو ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، آپ ان کو جا کر بھٹکا سکتے ہیں جو بیچارے پیاز کی بنڈی موز کی بنڈی رکھتے ہیں، آپ ان کو جا کر بھٹکا سکتے ہیں جو بیچارے محنت مزدوری کر کر حلال پیسہ کما کر اپنے ماں باپ کا بیوی بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں، لہٰذا ان کو آپ بولو وہ بیچارے کیا بولیں گے۔ لہٰذا اگر آپ کو اس آیت کا صحیح معنی معلوم کرنا ہے تو آپ کو اہل سنت و جماعت کے شیعوں کے پاس آنا پڑے گا، ان عالموں کے پاس آنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیت سے مراد نماز روزہ نہیں حضور ہے۔ سننا چاہیں گے نا؟ میں آپ کو بتاؤں گا یہ آیت سے مراد نماز روزہ نہیں حضور ہے۔ بولے وہ کیسا ہے؟ میں نے کہا دیکھو اس آیت کی ترتیب کو دیکھو، بولو نا سبحان اللہ، اس آیت کی ترتیب کو دیکھو، ترتیب خود بتا رہی ہے کہ یہاں وسیلے سے مراد کون ہے۔ میں نے کہا ذرا غور کرو اللہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا آپ ایک ایک لفظ غور کریں، میں رک رک کر بتاتا ہوں۔ اللہ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بولو نا سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ پہلی آیت میں ایمان کا ذکر آ گیا، ایمان کا یہاں ایمان آ گیا تو اس سے مراد اہل ایمان ہے۔ جب ایمان کا ذکر آ گیا تو اللہ پاک ایمان والوں سے کچھ خاص بات بتا رہا ہے۔ ایمان آ گیا، ایمان آ گیا، پھر آگے اللہ دوسری آیت میں فرماتا ہے اتقوا اللہ، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بولنا سبحان اللہ۔ اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈرو، ایک معنی ہے پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو۔ اب مجھے بتائیے ایک نمازی، روزے دار، حج کرنے والے، نیک عمل کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ پرہیزگار آدمی ہے بھائی، کیا بولتے ہیں آپ اس کو؟ کیوں بول رہے بھائی؟ بولے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حلال کماتا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ سائڈ میں بیٹھ کر روتے بیٹھ جاؤ، نہ، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہ نہیں نیکی کے عمل کرتا ہے۔ تو یہ آیت میں اتقوا اللہ، پہلی آیت میں ایمان کا ذکر آ گیا، بولے یار سبحان اللہ۔ کون آ رہا کون جا رہا کچھ نہیں، آپ میرے پاس توجہ سے سنیا۔ پہلی آیت میں ایمان کا ذکر آ گیا، دوسری آیت میں نماز کا بھی ذکر آ گیا، روزے کا بھی ذکر آ گیا، حج کا بھی ذکر آ گیا، زکوٰۃ کا بھی ذکر آ گیا، سارے اچھے کاموں کو اللہ نے ایک آیت میں فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بھائی جب ایمان کا بھی ذکر آ گیا، دوسری آیت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک کام کا بھی ذکر آ گیا، پھر ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرو۔ جہاد کے بارے میں ایک الگ سی آیت آ گئی، پھر یہ آیت کا معنی کیا نکالو گے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ ارے بھائی ایمان کا ذکر آ گیا، دوسری آیت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر آ گیا،
یہ تیسری آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ، آپ کہو گے اس سے مراد نماز ہے، میں نے کہا نماز کا ذکر پہلی آیت میں آ گیا۔ اس سے مراد روزہ ہے، میں نے کہا اس سے پہلی آیت میں آ گیا اس کا ذکر۔ اتقوا اللہ میں سارے اچھے کاموں کے معاملات آ گئے ہیں۔ تو یہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی تمہیں سمجھانا ہوگا لوگوں کو، تمہیں بتانا ہوگا۔ اور سنو، وہ معنی بتاؤ جو معنی صحابہ نے حضور سے سیکھا تھا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ، اپنا من مانی معنی نہیں، وہ معنی بتاؤ جس کو صحابہ نے حضور سے سیکھا تھا، اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا تھا، اور اولیاء اللہ نے تابعین سے سیکھا تھا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اتقوا اللہ میں تو ساری عبادتیں آ گئی ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں پہلی آیت میں اللہ نے ایمان کا ذکر کر دیا، دوسری آیت میں اللہ پاک نے احکام کا ذکر کر دیا، تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس سے مراد مدینے کے آقا محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ، کیونکہ یہاں حضور ہے، یہاں اس آیت میں حضور ہے، یعنی ان کے ذریعے سے آؤ، ان کے ذریعے سے مستقیم آؤ۔ اگر آپ ہمارے حضور کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمارے حضور کی زندگی کے 3 قسمیں ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ، حضور کی زندگی کو اگر آپ غور کریں گے 3 جہتوں سے آپ حضور کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی جہت وہ، ابھی حضور آئے نہیں، اللہ کے یہاں نور تھے۔ بولو نا سبحان اللہ، اللہ کے یہاں نور تھے، نور سے بنے تھے اور تھے۔ بولو نا سبحان اللہ، تھے۔ حضرت جابر، ترمذی شریف میں امام ترمذی نے حدیث پاک کو نقل فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پوچھا تھا نا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ بولے نا سبحان اللہ۔ بھائی حضور چاہتے تو یہ بھی کہتے میں کیسا بتاؤں میں نبی بنا تھا، اے جابر تم دیکھ رہے میں مکے میں پیدا ہوا، تمہارے سامنے بڑا ہوا، میں کیسا معلوم؟ بھائی اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے تو آپ کیا بنے ہیں؟ لیکن یہاں عام آدمی کی بات تھوڑا ہی چل رہی ہے۔ صحابہ پوچھ کر یہ عقیدہ بتا رہے ہیں، جابر پوچھ کر یہ عقیدہ بتا رہے ہیں، اللہ کے بتانے سے نبی سب جانتے ہیں۔ اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا جانوں، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر میں کیا بتا سکتا ہوں، تم جیسا پیدا ہوئے میں بھی ایسا پیدا ہوا، نہ، بلکہ حضور نے یہ فرمایا اے جابر سنو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہیں بنے تھے، جب آدم بھی نہیں بنے تھے۔ تو مجھے بتائیں نبی کی زندگی ایک وہ جب دنیا میں نہیں آئے لیکن تھے، بولو نا سبحان اللہ، دنیا میں آئے نہیں لیکن تھے، وہ ایک زندگی۔ پھر سرکار دنیا میں آئے، زمین پر تشریف لے کر آئے، یعنی 63 سال کی زندگی، یہ اب سرکار اپنے قبر میں آرام کر رہے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ زندگی، یہ حضور کی حیات، یہ 3 قسمیں ہیں، ایک عالم نور میں ہے، حضور اللہ کی بارگاہ میں ہے، 2 سرکار دنیا میں آئے 63 سال زندگی رہے، 3 سرکار اپنی قبر میں اپنی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ اب یہ تینوں زندگیوں میں دیکھیں، یہ آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے سے مراد حضور ہے، حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ تو حضور جب اللہ کی بارگاہ میں تھے، نور تھے، تب بھی حضور کا وسیلہ لیا گیا، بولو نا سبحان اللہ۔ حضور دنیا میں آئے نہیں تھے لیکن ہر نبی انہی کے وسیلے سے دعا کرتا تھا، بولو یار سبحان اللہ۔ حضور دنیا میں آئے نہیں تھے، ہر نبی انہی کے وسیلے سے دعا کرتا تھا۔ آپ بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام کی بات یاد ہے، بخاری میں حدیث، مسلم میں حدیث، امام جو ہے نا البدایہ والنہایہ میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ سب محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے، جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، بولو نا سبحان اللہ، آدم علیہ السلام، کیونکہ نبی گناہ نہیں کر سکتا، یاد رکھیں آپ، نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ان کو گناہگار کہے تو اس کا ایمان چلا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ مسئلہ آپ کو آگا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا جنت میں، وہ گناہ نہیں تھا، بھول تھی، بولو، اور وہ بھول بھی کیا تھی؟
چوک کو کرنے کو دے دو. اچھا اس چوک کو کرنے والا کون، کرانے والا کون تھا؟ وہ ابلیس تھا، شیطان نے بٹکایا تھا نا. بھائی میں اگر راستے سے جا رہا ہوں، سائڈ میں کنارہ ہے، تالاب ہے، تو لہٰذا پیر پھسل کے گر گیا، پیر پھسل کر گر گیا، تو جب گر گیا تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ بھائی مولانا تیر رہے، بھائی گر گئے، بھول ہو گئے. اور ایک تو یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے، اگر اسی راستے کو لوگوں نے دیکھا بھائی مولانا اسی راستے سے آتے، لہٰذا ان کو گرانا ہے تو اس راستے کو چکنا کر دو، ان کو گرانا ہے تو اس کو راستے کو چکنا کر دو. تو مجھے بتائیے، میں تو گرایا نہیں، مجھے گرایا گیا، جان بوجھ کے گرایا گیا. تو آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا نہیں، وہ غلطی کری گئی ہے، لہذا بھول ہوئی، چوک ہوئی. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین پر بھیج دیا، 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک روتے رہے آدم علیہ السلام، اللہ کو منواتے رہے. اللہ راضی نہیں ہوا، اللہ راضی نہیں ہوا. 300 سال کے بعد خیال آیا، اے اللہ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے راضی ہو جا. ابھی حضور آئے نہیں، بولے سبحان اللہ، ابھی حضور آئے نہیں زمین پر، حضور آئے نہیں، لیکن وسیلہ لیا جا رہا. وسیلے جب اللہ آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے میں راضی ہو جا، اللہ پاک نے فرمایا جبریل ذرا پوچھو تو صحیح آدم کو کہ میرے محبوب کا نام اس کو کیسے معلوم ہو گیا، میرے محبوب کا نام اس کو کیسے معلوم ہو گیا. جبریل آئے، آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا نام آپ کو معلوم کیسے ہو گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے جبریل جب میں جنت میں تھا نا، بولو نا سبحان اللہ، جنت کے حساب سے اگر آپ دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام جنت میں 6 مہینے رہے. کتنے مہینے رہے؟ اور جنت کا وہ آدھا دن تھا. ہاں وہ کتنا دن تھا؟ یہاں کا 1 سال، جنت کا 1 دن ہوتا، تو وہاں 6 مہینے رہے آدم علیہ السلام. تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے جبریل جب میں جنت میں تھا تو میں نے دیکھا جنت کے محلوں پر اور جنت کے درختوں پر، جنت کے درخت کے پتوں پر اور ہر محل پر دیکھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے عرش کے اعظم پر بھی لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ صحیح حدیث پاک میں موجود ہے. امام بخاری نے بھی حدیث کو نقل فرمایا ہے، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اب غور کرے، آدم علیہ السلام کہتے ہیں جبریل میں جان گیا کہ جو نام اللہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جس کا نام اللہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ ذات اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ کی وہ ذات اللہ کو بڑی محبوب ہے. دیکھو حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ فرماتا جبریل آدم سے کہا، سچ کہا، آدم سے کہو یقیناً میں مصطفیٰ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور یہ بھی کہنا اگر ان کو پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا آدم نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند و سورج بناتا، نہ تارے بناتا، بلکہ اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اپنے ایک شعر میں، فرماتے اعلیٰ حضرت کہ زمین و زمان تمہارے لیے، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے 2 جہاں تمہارے لیے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. لہذا آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے حضور کے وسیلے سے ان کی دعا کو قبول فرمایا. میں کہتا ہوں وہابیو حضور تو آئے نہیں تھے لیکن حضور کا وسیلہ لیا جا رہا. آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوئی، اور آدم علیہ السلام کی غلطی کو اللہ پاک نے معاف فرما دیا، بھول کو معاف فرما دیا. آپ غور کر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھے، سلیمان علیہ السلام کو دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے. ہر نبی نے ہمارے نبی کے وسیلہ لے کر دعا مانگا ہے.
کمو پیش 1,24,000 نبی آئے ہیں، ہر نبی نے حضور کا وسیلہ لے کر دعا مانگا۔ یہ حضور کو اس وقت کی بات ہے جب حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، تب بھی وسیلہ لیا جا رہا تھا حضور کا۔ اب حضور دنیا میں آئے، بولے اللہ سبحان اللہ، آمینہ کے گھر پیدا ہوئے، بولے یار سبحان اللہ، مکہ میں 53 سال رہے، مدینے میں 10 سال رہے۔ یہ مکہ میں 53 سال، مدینے میں 10 سال رہے۔ حضور دنیا میں آئے، جب 63 سال کی زندگی کو دیکھے تب بھی ایک صحابی کا واقعہ ہے، اور اس حدیث پاک کو جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں، ایک حدیث پاک ہے، یہ حدیث کو لکھا ابن کثیر نے۔ ابن کثیر کے بارے میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر، عماد الحافظ عماد الدین ابن کثیر، ان کے کتابیں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کتاب بھی الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے اس حدیث پاک کو لکھا جو حدیث میں بھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اپنی کتاب معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا۔ اور ابن کثیر کی اس کتاب کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں آپ کو کہ سارے وہابی کہتے ہیں ابن کثیر ہمارا استاد ہے۔ اب آؤ، تمہارے استاد کی کتاب کا نام میں نے تمہیں بتا دیا ہوں۔ ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، سنو، حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور سلام عرض کیا، وہ نابینا تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، سلام عرض کیا اور عرض کر کے کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے روشنی دے، میں نابینا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی مجھے ایک بات بتائیے، یہی حدیث پاک میں ایک اور آتا ہے، جب جنگ بدر میں صحابہ دشمنوں سے لڑ رہے تھے، ایک صحابی حضرت جو ہے نا وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، ان کی آنکھ میں ایک تیر آ کر لگا۔ کیا لگا؟ تیر لگا، تو ان کی آنکھ جو ہے نا، آنکھ کا پورا پانی اور آنکھ بھی سمجھے کہ نکل کر لٹکنے لگے، پانی بہ گیا، آنکھ نکل گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹوٹی پھوٹی آنکھ کو لے کر ہاسپٹل نہیں گئے، وہی دواخانہ جانا چاہیے نا، مار لگا تو ہاسپٹل نہیں گئے۔ اچھا چلو، کر کیا رہے تھے؟ جنگ لڑ رہے تھے اللہ کے دشمنوں سے، تو سیدھا کعبہ آتے، مسجد میں آتے، وہاں بیٹھ کر دعا مانگتے، اللہ تیرے دشمنوں سے لڑ رہا تھا، میری آنکھ چلے گئی، واپس دے دے۔ نہیں، نہ ہاسپٹل گئے، نہ مسجد آئے، سیدھا حضور کے دربار میں آئے، بولے نا سبحان اللہ، اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری آنکھ نکل گئی ہے، تیر لگا اور آنکھ نکل گئی ہے۔ صحابی کا عقیدہ دیکھو، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، جو کرتا اللہ کرتا ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا دیکھو یہ صحابی کا عقیدہ۔ حضور کی بارگاہ میں گئے، سرکار یہ نہیں فرما میں کیا کروں، چلو میں تمہیں کو ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں، دواخانہ لے کر چلتا ہوں، طبیب کے پاس لے کر چلتا ہوں، وہ تمہارا علاج کر دے گے، یہ نہیں کہا، بلکہ سرکار نے حضرت جابر کو قریب بلوایا اور اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگا کر ان کی آنکھی کو لگایا تو آنکھی جڑ گئی، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کو لگا کر جو ہے ان کے آنکھ کو اپنی جگہ رکھا، آنکھی جڑ گئی، اور جڑی ایسا جڑی دکھی بھی تو ایسا دکھا ان کی آنکھ سے، حدیث پاک میں آتا ہے 100 سال ان کی عمر ہوتی، جب ان کی عمر 100 سال ہوئی، صحابی کی عمر کتنے سال؟ 100 سال جب ان کی عمر ہوئی، تب بھی وہ سوئی کے اندر آسانی سے تاگا پروا کرتے تھے، بولو یار محبت سے سبحان اللہ، اسی آنکھ سے دکھا جاتا تھا۔ اب غور کرے، سرکار نے ہاتھ لگایا، آنکھی جڑا دیا۔ اب یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، تو خدا کی قسم اگر حضور دعا بھی پڑھ دیتے، اپنا لعاب دہن لگا بھی دیتے، تو یہ صحابی کی بھی آنکھیں روشن ہو جاتی، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے یہ نہیں کیا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اے اللہ میرے آنکھوں کو روشن کر دے، اور اے میرے مولا محمد رسول اللہ کے صدقے میں روشن کر دے، ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں دے رہا ہوں، بولے یار محبت سے سبحان اللہ۔ حضور نے خود دعا سکھائی، 2 رکعت نفل پڑھ
اور اللہ کی بارگاہ میں میرا نام کا وسیلہ لے کر دعا کر لینا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. حضور دنیا میں ہے. ہم نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ لگا دیتے تو روشنی آ جاتی, ہاتھ لگا دیتے تو روشنی آ جاتی, لیکن ان کو آپ نے دعا کیوں سکھائی ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں, غیب دا نبی فرماتے ہیں, میں اللہ نے مجھے قیامت کا علم دیا ہے, قیامت تک کیا ہوگا یہ میں جانتا ہوں اللہ کے بتانے سے. حضور جانتے تھے ایک دور ایسا آئے گا وسیلے کو حرام کہا جائے گا, شرک کہا جائے گا. لہٰذا میں اس صحابی کو دعا سکھا کر اپنے غلاموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے غلاموں, اللہ کی بارگاہ میں محبوبوں کا وسیلہ لینا حرام اور شرک نہیں بلکہ اللہ کو بہت پسند ہے, اور اللہ سنتا بھی اور راضی بھی ہو جاتا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. آپ غور کریں یہ حضور کی ظاہری زندگی. ارے یار سنیں, حدیث پاک میں, بخاری شریف میں حدیث پاک میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے اللہ, دعا کی سرکار نے, یہ دعا کا ذکر بخاری میں ہے, مسلم میں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام خود دعا فرما رہے ہیں, اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. مولانا محبت سے سبحان اللہ. عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. حضرت عمر ابھی اسلام قبول کرے بھی نہیں تھے, سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی, اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. لہٰذا سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا, حضرت عمر کو ایمان کی دولت سے نوازا, اور حضرت عمر کے ذریعے سے کس طرح دین کا کام لیا, یہ سب آپ جانتے ہیں. لہٰذا اگر ذریعہ لینا حرام و شرک ہوتا تو اللہ پاک فرماتا جبریل کو بھیج کر, جاؤ جبریل حضور سے کہو, مصطفیٰ سے کہو, محبوب سے کہو, یہ ذریعہ کیا ہے, یہ حرام ہے, شرک ہے. ایسا نہیں ہے. جب حضرت عمر دین کے مددگار بن سکتے ہیں, سرکار نے خود تعلیم دی ہے. اور صحیح بخاری, مجھے یاد سمجھ نہیں آتا وہابیوں کو کہ بخاری کی حدیث پاک ہے, امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ایک باب باندھا. وہ باب کا عربی متن ہوتا ہے, متن. اس متن کا نام کیا جانتے ہیں آپ؟ اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں. امام بخاری خود اس, کیونکہ وہابی کہتے ہیں بخاری میں ہے تو حدیث بتاؤ, قرآن کے بعد بخاری میں ہے تو بتاؤ. میں نے کہا امام بخاری نے تو اپنی کتاب بخاری شریف میں پورا باب باندھا ہے. اس باب کا نام کیا آپ جانتے ہیں؟ اس باب کا نام یہ ہے کہ بوڑھوں اور ضعیفوں کے ذریعے ان کے وسیلے سے اللہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. لہٰذا اب غور کریں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے, آپ دیکھیں نماز مدینہ پاک میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو تمام صحابہ کو جما کر حضرت عمر نے نماز استسقاء پڑھایا, اور نماز استسقاء پڑھانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اچانک, یہ کب کی بات ہے, حضور دنیا سے تشریف لے چکے, حضرت ابو بکر صدیق جا چکے ہیں, فاروق اعظم کا دور ہے. حضرت فاروق اعظم کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت عمر نے نماز بارش پڑھائی اور پڑھانے کے بعد دعا کی. اب دعا کرتے کرتے, دعا کر رہے ہیں, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, دعا کرتے کرتے حضرت عمر کی نظر حضور کے چاچا حضرت عباس پر پڑی. حضور کے چاچا حضرت عباس پر پڑی. یہ نظر پڑنا تھا. حضرت عمر نے فرمایا, اے اللہ بارش برسا دے مولا, حضور کے چاچا عباس کا وسیلہ تجھے دے رہے ہیں. بولنا محبت سے سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ صحابہ وسیلہ لے کر دعا کیا کرتے تھے. حضور کے چاچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے. ارے جب بھی صحابہ کو مشکل آتی, پریشانی آتی, صحابہ حضور کے بارگاہ میں بھاگ کر آتے اور وہاں دعا کیا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے. نماز استسقاء اٹھا کر دیکھے, جہاں امام بخاری نے نماز استسقاء کے بارے میں حدیثوں کو جمع فرمایا ہے. نماز استسقاء جانتے ہیں نا آپ, جب بارش نہیں ہوتی تو لوگ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت, اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں. یہ باب امام بخاری نے باندھا ہے اپنی کتاب بخاری شریف میں. اور حدیث پاک لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے, اور سرکار مسجد نبوی میں جمعے کا دن تھا, خطبہ ہو رہا تھا, صحابہ بڑے بیٹھے تھے. ایک صحابی آئے دوڑتے ہوئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے, یا رسول اللہ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہمارے کھیت سوکھ رہے ہیں، ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں، یا رسول اللہ دعا کر دے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے بارش کو برسا دے۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت یہ حدیث پاک امام بخاری لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے اس اپنے غلام کی التجا کو سنا سرکار وجد میں آئے، کیفیت میں آ گئے اور سرکار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم دعا کرنے سے پہلے تک آسمان پورا صاف تھا، ابر کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے سارا ابر آیا اور اتنی بارش ہوئی اور یہ بارش لگاتار اگلے جمعے تک چلتے رہی۔ جمعہ کو شروع ہوئی تو پھر اگلے جمعے تک چلتے رہی۔ اب اگلے جمعے کو صحابی پھر آئے، کہا یا رسول اللہ اب تو ہمارے دریا بہہ رہے ہیں، ہمارے تالابیں بھر گئے ہیں، اب تو حال یہ ہو گیا ہمارے کھیت ہرے بھرے ہو گئے ہیں، ہاں ہمارے جانور گھاس کھا کر ہٹے کٹے ہو گئے ہیں، لیکن بارش ایسے ہوتے رہی تو بھی مشکل ہو جائے گی، تو کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور دعا کرتے کہ بارش رک جائے۔ سرکار نے دعا کی کہ اے اللہ بارش مدینے کے ارد گرد، مدینے میں نہیں باہر برسا، مدینے کو چھوڑ دے، ارد گرد نہ برسا، یہ دعا کرنا تھا۔ صحابہ کہتے خدا کی قسم مدینے میں بارش رک گئی لیکن مدینے کے ارد گرد باہر بارش ہو رہی تھی۔ یا یہ حدیث سے پتہ نہیں چل رہا کہ صحابہ خود حضور کی بارگاہ میں آ کر دعائیں مانگا، حضور کے ذریعے سے دعائیں مانگا کرتے، صحابہ دعا کر رہے ہیں، صحابہ دعا کرتے کہ اللہ بارش برسا، اور حضرت عباس کے وسیلے سے برسا، ان کے ذریعے سے برسا۔ اب لہٰذا جب یہ حدیثیں وہابی کو یہ حدیث پڑھو بخاری میں، میں نے کہا بدعقیدہ وہابیوں سے جناب آپ یہ حدیث پڑھتے ہیں؟ بولے ہاں پڑھتے ہیں۔ بولے کیا؟ میں نے کہا خود حضرت عمر نے دعا کی نا، یہ حدیث ہے نا اللہ عباس کے وسیلے سے بارش برسا؟ بولے ہے۔ بخاری میں ہے نا؟ بولے ہے۔ پھر وسیلہ لینا حرام کیسے ہو گیا ذرا بتائیے؟ تب یہ کرے گا نہیں جناب بات اصل یہ ہے کہ زندوں کا وسیلہ لے سکتے، مردوں کا نہیں لے سکتے۔ ابھی معاذ اللہ بزرگوں کو مردہ کہتے ہیں نا، خبر والوں کو مردہ کہتے ہیں، بولے زندوں کا وسیلہ لے سکتے ہو آپ، مردوں کا وسیلہ نہیں لے سکتے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی جو چیز زمین پر حرام ہو، ذرا غور سے، کوئی چیز اگر زمین کے اوپر حرام ہو تو زمین میں جانے کے بعد وہ حلال کیسے ہو؟ دیکھنا جو چیز اوپر حلال ہو تو نیچے بھی حلال ہو، جو چیز اوپر حرام ہو تو نیچے بھی حرام ہو گئی۔ یہ کیوں سی بات ہو گئی کہ زمین پر وہ چیز جائز تھی زمین میں حرام ہو گئی؟ یہ یار اوپر رہے تو شرک نہیں، زمین میں جاتے ہی شرک ہو گیا۔ یہ ساری باتیں یہ لوگ کے ایمان اور عقیدہ ہمیں بھٹکانے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مسلمانوں جواب دے رہا ہوں، حضور دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی حضور کا وسیلہ لیا جاتا تھا، حضور دنیا میں آئے اور حضور نے وسیلے کے دعائیں سکھائی ہے۔ اب حضور دنیا سے چلے گئے بظاہر لیکن اپنی ظاہری حیات کے ساتھ قبر میں زندہ ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، اپنی ظاہری حیات کے ساتھ حضور قبر مبارک میں زندہ ہے، اب بھی وسیلہ لیا جاتا اور آج نہیں صحابہ کے دور سے لیا جاتا تھا۔ صحابہ حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں حضور قبر شریف میں چلے گئے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جاؤ کا گناہ کرو تو مصطفیٰ کے دربار میں جاؤ، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرو۔ اور علماء کہتے ہیں 1300 سال سے علماء لکھتے ہوئے آئے ہیں جو حیات حضور کی ظاہری زندگی میں جو ادب تھا، تعظیم تھا، عزت تھا، حضور کے دنیا کے جانے کے بعد بھی سارے مسلمانوں کو قیامت تک وہی ادب وہی تعظیم آپ بھی کرنا ہے۔ جو ظاہری زندگی میں حضور کا ادب تھا نا، یہ ادب حضور کے دنیا کے جانے کے بعد ختم نہیں ہوا، قیامت تک کے مسلمانوں کو وہی ادب جو صحابہ کا حضور کرتے تھے اور آج تک اور قیامت تک ہر مسلمان کو وہی ادب کرنا ہے، وہی تعظیم کرنا ہے۔ تو یہ آیت صرف حضور کی زندگی میں نہیں تھا کہ صحابہ گناہ کرتے تو حضور کی بارگاہ میں آ جاتے اور حضور ان کے لیے دعا فرما دیتے، صحابہ کے حضور کے دنیا کے جانے کے بعد بھی وہ ادب یہ آج بھی ہے۔
بولنا سبحان اللہ. آج بھی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے، حضور دنیا سے جا کر 3 دن ہوا تھا. کتنے دن ہوا تھا؟ 3 دن ہوا تھا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے قبر مبارک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک صحابی حضور کے قبر مبارک کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ، بولو نا سبحان اللہ. اب کہنے لگے اے اللہ تو نے قرآن میں فرمایا اپنی جانوں پر ظلم کرو تو مصطفیٰ کے دربار میں آئے اور ان کے ذریعے سے دعا مانگو تو اللہ معاف فرما دے گا. اے اللہ ہم یہاں آئے ہیں اور یا رسول اللہ، حضور دنیا سے جا چکے ہیں، صحابی ہے، حضرت علی دیکھ رہے ہیں واقعے کو، صحابی ہے. حضرت علی کہتے ہیں پھر اس صحابی نے دعا کی اے یا رسول اللہ میں آپ کے قبر مبارک پر آیا ہوں، آقا دعا فرما دے، آقا دعا فرما دے، اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، میرے گناہ کو معاف فرما دے. مولا علی مرتضیٰ کہتے ہیں وہ صحابی دعا کر ہی رہے تھے، اچانک قبر سے آواز آئی اور فرمایا جا میرے غلام، اللہ نے تیری خطا کو معاف فرما دیا ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. ارے یار صحابہ بار بار حضور کے قبر مبارک پر جاتے، بار بار دعا کرتے. آج وہ قبر تو لہٰذا اگر کوئی کہے یہ قبر والے ہے کیا، بولے کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہاں آنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہاں آ کر ہم دعا مانگتے ہیں. بولے بھائی دعا تو کہیں بھی مانگو اللہ سنتا ہے، گھر میں دعا مانگو، گھر میں مکان میں دعا مانگو، کہیں بھی مانگو، درگاہ آ کر ہی دعا مانگنا. دیکھو میں نے کہا مولوی صاحب اللہ سنتا تو ہر جگہ سے ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ سنتا تو ہر جگہ سے ہے، راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا، راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. یہ اللہ کے محبوب بندوں کے آستانے ہیں، یہاں آنے سے اللہ سنتا بھی ہے اور راضی بھی ہو جاتا ہے. آپ جانتے مروان جیسا بدبخت، مروان گزرا ہے، مروان اس کا نام تھا، اسی کی وجہ سے عثمان غنی کی شہادت ہوئی. مروان و بدبخت اسی کی وجہ سے کربلا کا واقعہ ہوا، مسلمانوں میں لڑایا ہوئے، بڑا قاتل تھا، بڑا جو ہے نا زبردست جو ہے نا سیاسی آدمی تھا، لوگوں میں لڑانے والا. جب مروان بادشاہ بنا، مروان یزید مرنے کے بعد مروان جیسا بادشاہ بنا، اور مدینہ پاک میں مروان جب حضور کے روضے کے قریب آیا، وہاں دیکھا کہ کوئی شخص حضور کی قبر مبارک کے پر سر رکھ کر بیٹھا ہے. بولے سبحان اللہ. مروان کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ کون ہے جو حضور کے قبر مبارک پر سر رکھ کر بیٹھا ہے. ہاتھ لگا کر مروان نے اٹھا کر کون ہے تو، یہ کیا کر رہا ہے قبر پر. حضرت آپ جانتے ہو کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے جو حضور کی قبر شریف پر سر رکھ کر بیٹھے تھے. مروان کو برداشت نہیں ہوا کہ یہاں کیا کر رہا ہے، کون ہے یہ شخص، ہاتھ لگا کر اٹھایا تو ابو ایوب انصاری تھے اور صحابی رسول تھے. انہوں نے آنکھ میں آنکھ ملا کر کہا مروان، مروان میں پتھر مٹی کے پاس نہیں آیا ہوں، مصطفیٰ کے پاس آیا ہوں. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. آج لوگ یہ کہتے ہیں خبر والے پتھر ہے، مٹی ہے، وہاں جا کے کیا کر رہے، وہاں جا کے کیا کر رہے. میں نے کہا صحابہ کا عقیدہ دیکھو. ابو ایوب انصاری جلال میں کہتے ہیں سن میں مٹی کے پاس نہیں، پتھر یا کنکر کے پاس نہیں آیا ہوں، مصطفیٰ کے پاس آیا ہوں، حضور کے پاس آیا ہوں. کیونکہ میرے حضور نے مجھ سے کہا تھا اے ابو ایوب جب ظالم حکومتیں آ جائے تو میرے روزے پہ آ کر رونا، دعائیں کرنا. میں اس لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں. تو جیسا بدبخت بادشاہ بن گیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو سنانے کے لیے آیا ہے. صحابہ حضور کے قبر کی زیارت کے لیے آتے، وہاں آ کر دعائیں کرتے. آج وہاں بھی بدعقیدہ سے ہمارا معاملہ فاتحہ درود کا نہیں ہے. وہابیوں نے کتابوں میں لکھا کہ اجمیر جانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسا ایک نوجوان بچی کے ساتھ زنا کرنا. یعنی خبر کے لیے اتنی دور کیوں جا رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں. ان کو اتنا انہوں نے کتابوں میں لکھا، گندے گندے باتیں بتائی. مجھے بتائے صحابہ اکرام خود
دور دور سے حضور کے روزے کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ جب حضور دنیا سے ترپردہ فرمائے، کئی صحابہ، کوئی صحابی یمن میں جا کر رہنے لگا، وہاں تبلیغ کرنے لگا، کوئی صحابی ملک شام میں جا کر رہنے لگا، کوئی صحابی بغداد جا کر رہنے لگا، کوئی صحابی عراق جا کر رہنے لگا، اور جب بھی حضور کی یاد آتی وہ وہاں ملک شام کہاں مدینہ، لاکھوں، یوں سمجھا کئی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت بلال حبشی کو، جو حضور کے مؤذن تھے، حضور کے دور میں اذان دیا کرتے تھے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے رہنے والے تھے، کالے، بظاہر کالے تھے، لیکن آج سارے عاشقوں کے وہ امام بنے ہوئے ہیں۔ کون؟ حضرت بلال، جن کے اذان کو اللہ بھی پسند کرتے تھے اور فرشتے بھی پسند کرتے تھے۔ کون؟ بلال۔ حضرت بلال جب بھی حضور کے ساتھ رہتے تو حضرت حضور انہی کو کہتے کہ بلال اذان دو۔ جب حضور مدینے سے نکلے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول سے حضرت بلال کی عادت تھی، جب بھی اذان دیتے وہ حضور کے سامنے رکھ کر دیتے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس پر وہ جو ہے نا حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ بہت بڑے عاشق رسول ہے حضرت بلال، بولو اللہ سبحان اللہ۔ ان کی جب اذان ہوتی تھی تو سارے صحابہ مچل جاتے تھے۔ حضرت بلال جب مدینے سے نکلے مکہ آئے، مکہ جب فتح ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اذان دو، حضرت بلال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب ہم مدینے میں تھے چہرہ کعبے کی طرف دیکھ کر اذان کرتے تھے، چہرہ قبلے کی طرف کر کر اذان دیتے تھے، ہم راستے میں تھے تو ہم چہرہ قبلے کی طرف کر کر اذان دیتے تھے، آپ جہاں کہیں بھی اذان دینے کا حکم دیا میں اپنے چہرے کو کعبے کی طرف کر کر اذان دیا کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے اور آپ کعبے پہ مجھے چلا دیا، اب کہہ رہے ہیں اذان دو، تو یا رسول اللہ راستے بھر میں جہاں بھی اذان دیا چہرہ کعبے کی طرف کر کر دیتا آیا ہوں، لیکن آج آپ نے کعبے پہ چلا دیا، اب میں پریشان ہوں، چہرہ کدھر کروں، چہرہ کدھر کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بلال کیا کہتے ہو، تمہارے سامنے تمہارا نبی کھڑا ہوا ہے، کعبے پہ چڑھو، چہرہ میری طرف کر کر اذان دیا کرو۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہ بلال جن کی اذان سے صحابہ مچل جاتے تھے، وہ بلال جن کی اذان سے عشاق مچل جایا کرتے تھے، وہ بلال جن کی اذان کو اللہ پسند کیا کرتا تھا، وہ بلال جن کی اذان کو مصطفیٰ پسند کیا کرتے تھے، وہ بلال جن کی اذان کو فرشتے پسند کیا کرتے تھے۔ وہ بلال جب حضور دنیا سے گئے حضرت بلال کا دل ٹوٹ گیا مدینے سے، بولے حضور جب حضور نہیں رہے تو میں کیا کروں؟ یہ چلے گئے ملک شام میں اور جا کر رہنے لگے۔ ایک دن خواب میں اللہ کے رسول آئے، فرمایا بلال کتنے دنوں ہم سے ملاقات کرنے نہیں آیا؟ بولو نا سبحان اللہ، کتنے دن ہوا ہم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا؟ اتنا کہنا تھا۔ حضرت بلال ملک شام سے وہیں سے جانور سواری پر بیٹھ کر مدینے کا سفر کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے مدینے سے ملک شام کا سفر ہزاروں کلومیٹر کا دور ہے، ایک صحابی ملک شام سے مدینہ آ رہے ہیں صرف حضور کے قبر کی زیارت کے لیے۔ بولے یار محبت سے سبحان اللہ، صرف حضور کے قبر کی زیارت کے لیے۔ اگر قبروں کی زیارت کے لیے دور دور تک جانا شرک ہوتا، حرام ہوتا، تو صحابہ کوئی ایسا عمل ہرگز نہیں کرتے تھے۔ ارے جن کے ذریعے سے دین آیا ہے کون صحابہ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کلن وعد اللہ، محبوب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، تیرے تمام صحابہ جنتی ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے صحابہ دور دور سے آتے، بولو نا سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ، دور دور سے آتے تھے صحابہ کرام۔ تو آج وہ شرک کیسے ہو جائے گا، آج حرام کیسے ہو جائے گا؟ قبروں والوں کے وسیلے سے صحابہ کرام حضور کے قبر شریف کے پاس آتے، کئی واقعات ہیں۔
وہاں ٹھہر کر دعائیں کرتے تھے. امام حسین دعا کرتے تھے, امام حسن دعا کرتے تھے, مولا کائنات وہاں ٹھہر کر دعا کرتے تھے. ارے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں ہر جمعے کو آپ خطبے میں سنتے ہیں, بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابو بکر صدیق, جو اس ضروع زمین پر سارے نبیوں کے بعد کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اور ان کا عقیدہ دیکھو, بولو نا سبحان اللہ. حضور دنیا سے جانے کے 2 سال بعد یہ پردہ ہوئے. کتنے سال بعد؟ حضور دنیا کے جانے سے 2 سال کے بعد پردہ ہوئے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے, وصیت جب کہا صحابہ کو بلا کر کہا, پہلے تو کہا اے علی تم مجھے غسل دینا, کیونکہ تم نے اپنی ان ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا. بولو نا سبحان اللہ. اور سرکار نے فرمایا علی میں جب دنیا سے جاؤں نا میرے جسم کو غسل تم ہی دینا. بولو سبحان اللہ. اور فرمایا علی سنو سنو, جو کپڑے ہیں نا اتارنا نہیں, کپڑوں کے اوپر سے دینا اور تم دینا. بولو سبحان اللہ. اگر تمہارے علاوہ کوئی دے گا, کوئی قریب بھی آئے گا تو اس کی آنکھیں چلے جائیں گی. اور مولا علی فرماتے جب میں حضور کے جسم مبارک پر کپڑے کے اوپر سے پانی ڈال رہا تھا, بلکہ یوں سمجھو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جیسا جیسا میں پانی ڈالتا ایسا مشک اور عنبر کے بھپکارے جیسے باہر نکلتے, مشک اور عنبر کے خوشبو کے بھپکارے باہر نکلتے. لہذا ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی ان ہاتھوں سے تم نے حضور کو غسل دیا تھا, اور جب میں دنیا سے جاؤں نا, میں جب دنیا سے جاؤں تو تم میرے کو غسل دینا. اور فرمایا اے علی جب غسل دینے کے بعد, کفن پہنانے کے بعد, جنازہ پڑھانے کے بعد میری میت کو سیدھا لے جا کر حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا. بولو یار سبحان اللہ. صحابہ کا عقیدہ دیکھو, خبر والے سنتے بھی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور رکھ کر کہنا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کا غار یار غار آیا ہے, آپ کا خاص دوست ابو بکر صدیق آیا ہے, اجازت ہو تو اندر اب بھیج دے یا جنت البقیع میں دفن کر دے. بولنا سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ وصیت کی. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہو, حضور تو معاذ اللہ قبر میں چلے گئے, وہ کیا سنتے قبر والے, مدد کریں گے, خود بھی آپ کی بات سنیں گے. نہیں, پورے صحابہ بحیات ہیں, کسی صحابی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا. بولے یار سبحان اللہ. ہاں, ورنہ صحابہ اکرام کے سامنے اگر خلاف شریعت کوئی کام ہوتا, دین کے خلاف کوئی کام صحابہ کے سامنے ہوتا, باپ ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, پھر اس کو پچھکتے نہیں تھے. بولے یار سبحان اللہ. اس کو چھوڑتے نہیں تھے, پکڑ لیتے تھے. یہ کیا کر رہے ہو, آپ نے نہیں دیکھا امام حسین یزید سے سامنے گئے کیوں؟ ارے بھائی 22,000 کا الیکشن ہے. کہا حسین کتنے ہزار میں رہن دو, کیونکہ یزید شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے اور میں علی کا بیٹا مصطفیٰ کا نواسا یہ کام کو برداشت نہیں کروں گا. صحابہ اکرام دین کے خلاف بات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے, وہ جلال میں آ جاتے تھے. مجھے بتائیے حضرت ابو بکر صدیق کی وصیت پر کسی صحابی نے آواز نہیں اٹھائی, کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور سنتے ہیں, حضور سے دنیا تو چلے گئے, وہ آپ سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں. کسی صحابی نے آواز نہیں اٹھائی ہے. کون کون ابو بکر کے سامنے کھڑے ہوئے؟ فاروق اعظم کھڑے ہوئے. ارے یار بولو نا سبحان اللہ. کون فاروق اعظم جن کے بارے میں آتا ہے جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا. کون فاروق اعظم جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاروق اعظم کی زبان پر حق بولا کرتا ہے. کون فاروق اعظم جن کے بارے میں آتا ہے جیسا عمر فاروق اعظم سوچتے تھے اللہ قرآن میں ویسی آیت نازل فرماتا تھا. بولنا سبحان اللہ. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ بھی سامنے خاموش ہے. یہ نہیں کہا کہ حضور تو چلے گئے 2 سال ہوا جا کر, یہ کیا وصیت کر رہے ہیں. نا, صحابہ کا عقیدہ کہ حضور قبر میں زندہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو جب آپ دنیا سے گئے, کفن پہنانے کے بعد, جنازہ ہونے کے بعد, ان کے جسم مبارک کو حضور کے روضے کے سامنے لایا گیا. وہ جو روضہ تھا نا حضور کا, جہاں حضور کی قبر مبارک آج بھی ہے,
وہ جو کمرہ تھا پہلے، وہ کمرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا۔ مولانا سبحان اللہ، کس کا تھا؟ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کمرہ تھا، اور اسی کمرے کے اندر آپ کو دفن، وہاں تدفین آپ کی سرکار وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اور اس کمرہ، اب کمرہ تو سمجھ گئے نا، کھلا تھوڑی ہوتا، چاروں طرف سے دیوار چھت بھی ہوتی ہے، دروازہ بھی ہوتا ہے، اسی کو تو کمرہ کہتے ہیں نا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نیک محبوب بندوں کے مزار کے چاروں طرف دیواریں اٹھانا، اوپر چھت لگانا، گنبد بنانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ بولانا محبت سے سبحان اللہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہر قبر عام نہیں ہوتی۔ جو قبرستان میں تم قبریں دیکھ رہے ہو وہ اور ہے، ان کی گنبد دیکھو یہ اور ہے۔ وہ عام بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہ فرق بتاتا ہے گنبد خلاف اس لیے پیش کرتے ہیں کہ عام قبر اور ہوتی ہے، اللہ کا محبوب بندہ اور ہوتا ہے۔ لہذا دروازہ بند تھا، سرکار کا روضہ مبارک کے سامنے لے جا کر دروازہ بند تھا، گئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، سامنے ٹھہر کے پکار رہے، خبر والے سنتے، میں نے کہا صحابہ پکارتے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ کا دوست غار یار ابو بکر صدیق آیا ہے، اجازت ہو تو اندر لا کر آپ کے پاس دفنائے یا ہم جنت البقیع میں دفنائے۔ اتنا کہنا تھا، خبر مبارک سے آواز آئی، دروازہ خود بخود کھلا اور خبر کی آواز آئی کہ محبوب لا ابو بکر کو میرے قریب، کیونکہ وہ میرا محبوب ہے، محبوب کو محبوب کے قریب دفنایا جاتا ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ کتنے واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ اکرام حضور کے قبر مبارک پر بار بار آیا کرتے، دعائیں کرتے تھے۔ لہٰذا یہاں وسیلے سے مراد حضور ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اب کیا ہے، ایک بات ختم کر رہا ہوں، جب حضور کا وسیلہ لینا ہے پھر آپ غوث اعظم کا وسیلہ کیوں لیتے، غریب نواز کا وسیلہ کیوں لیتے؟ میں نے کہا دیکھو، اگر کسی جگہ نماز پڑھنے اب جائے، اگر پانی نہ ہو تو آپ تیمم کرتے ہیں، پانی نہ ہو تیمم کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نا، کہیں پر پانی نہ ہو تو تیمم کیا ہے؟ بولے پانی کا نقل ہے، پانی اصل ہے، اس کی نقل تیمم ہے نا۔ جو کام آپ اصل سے کرتے ہیں وضو کر کر پانی کے ساتھ، وہ کام آپ تیمم کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ وضو کر کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو تیمم کر کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کر کر قرآن پڑھ سکتے ہیں تو تیمم کر کر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اصل ہے، یہ نقل ہے۔ میں نے کہا حضور کی ذات اصل ہے، اس مثال کو ذہن میں رکھیے، حضور اصل ہے اور یہ اولیاء اللہ ان کی نقل، ان کے نائب ہے۔ اب اصل تو دور ہے، بظاہر دور ہے، بظاہر دور ہے، ورنہ قرآن میں کہتا اللہ پاک کہ نبی تو تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بظاہر جسم سے دور ہے، اب وہاں جا نہیں سکتے، تو لہٰذا اب ان کے نخون کے پاس آ جاؤ، ان کے غلاموں کے پاس آ جاؤ، ان کے اولیاء اللہ کے محبوب بندوں کے آستانوں پر آ جاؤ اور وہاں ٹھہر کر دعا مانگو، تو یہ تمہاری دعا کو رسول تک اور رسول خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ میں تو چاہتا تھا وسیلے کے متعلق کے بول کر بزرگان دین کے مزارات کے متعلق میں بولوں، کیونکہ آج جو دور چل رہا ہے، ان اولیاء اللہ کے آستانے یہ ذریعے ہے اللہ کے قریب ہونے کی۔ بزرگان دین کے آستانے، بات ختم کر رہا ہوں، یہ ذریعے ہے اللہ کو راضی کرنے کے، اس لیے ان کے آستانوں پر آیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے۔ لیکن آج انہی آستانوں کا نام لے کر جو لوگ خامہ خواہ کے چلے بنا رہے ہیں، یاد رکھیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جہاں اس منبر پر بیٹھ کر الحمدللہ ہم وہابیوں بدعقیداؤں کا پول کھولتے ہیں، وہاں یہاں بیٹھ کر ڈھونکی باباؤں اور ڈپلیکیٹ باباؤں کی بھی ہم پول کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم بتاتے کہ اہل سنت ہے کیا، دین صحیح بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا جہاں بزرگان دین کے آستانے خدا کی رحمت کے نزول ہونے کی جگہ ہے، وہاں پر جو غیر شرعی چھلے بنائے جا رہے ہیں اور بنا کر حرام اور ناجائز کام کیے جا رہے ہیں، پہلے تو یاد رکھیں چھلا کہتے کس کو آپ جانتے ہیں؟ آپ اصل میں بزرگان دین کی زبان میں چھلا اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ والے کسی ایک جگہ 40 دن بیٹھ جائے، کتنے دن؟ 40 دن بیٹھ جائے اور 40 دن صرف اللہ اللہ کرتے رہے، اس کو کہتے ہیں چھلا۔ یہ 40 دن ہی کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو اس میں بھی حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب مٹی کو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا تھا اس مٹی کو گوندو، تو اس مٹی کو 40 دن گوندا گیا تھا۔ کتنے دن؟ کتنے دن؟ تو 40 دن بندہ جب چھلا بیٹھتا ہے نا، اس کے اندر نرمی آ جاتی،
جب بندہ 40 دن ایک جگہ بیٹھا ہوا اللہ اللہ کرتے ہوئے تو انہیں کسی کی غیبت سنے گا, کسی کی غیبت کرے گا, حرام کام دیکھے گا, سنے گا, کتنی چیزوں سے بچے گا. جب یہ سارے گناہوں سے بچے گا تو دل میں نرمی آئے گی, اسے خدا راضی ہوتا ہے. بولو اللہ سبحانہ. چلہ اس کو کہتے ہیں. اب بات جو آج چلے بنایا جائے اس کا نام چلہ, یہ بھی چلے, یہ اصل چلہ تو یہ ہے. دوسرا, جہاں بزرگان دین بیٹھتے ہیں وہاں بھی اللہ برکتیں دیتا ہے. وہ بیٹھنے کی جگہ بھی چلے کی جگہ ہو جاتی ہے, جیسا کہ پہاڑی شریف میں بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو گوئی مشہور ہے, جہاں بیٹھ کر بابا صاحب اکثر عبادت کیا کرتے تھے. ہاں, ایسی جگہوں میں بھی اللہ برکتیں نازل فرماتا, اس میں کوئی شک نہیں. جیسا گلبرگہ میں بندہ نواز بیٹھا کرتے تھے, آج بھی ان کی خانقاہ میں وہ جگہ موجود ہے. یہ بھی ایک چلہ ہے. اس کو چھوڑ کر کچھ لوگ اپنی طرف سے جو چلہ بناتے ہیں کہ یہ سیلانی بابا کا چلہ, یہ مولا بابا کا چلہ, یا اماں جان نائب رسول کا چلہ, یہ خود, کیونکہ وہاں نہ اماں جان بیٹھے, نہ نائب رسول بیٹھے, نہ سیلانی بابا بیٹھے, نہ کوئی ایسا بیٹھے, بس انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا. ایسا اپنی طرف سے بنانا حرام ہے. کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اور لوگوں کو ایسی جگہ جانا بھی حرام ہے. ایسی جگہ جانا بھی, کہ بھائی جب تم نے اتنے بڑے بڑے آستانے اولیاء اللہ کے موجود ہیں, ہاں جہاں اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے وہاں جا رہے, یہ الگ بات ہے. یہ خود سے لوگوں نے جو خبر نما چلے بنائے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیں کوئی ایسے بنا کر نئے نئے طریقے سے وہاں بیٹھ کر علاجوں کے نام پر عورتوں کی عزت کے ساتھ لوٹا جا رہا ہے, ان کی عصمت کو لوٹا جا رہا ہے, اور پیسے کو لوٹا جا رہا ہے. تو لہٰذا میں آپ کو انشاءاللہ چاہتا تھا کہ اس کے متعلق کچھ بتاؤں, لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. نیاز کس کو کہتے ہیں, آج بزرگوں کے نیاز کو لے کر نئی نئی باتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی باقی رہی آنے والے جمعہ میں بتاؤں گا کہ اہل سنت و جماعت کے جو عقیدے ہیں جو بالکل قرآن حدیث کے مطابق ہے. انشاءاللہ اللہ اگر زندگی باقی رہا تو بتاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ آنے والے جمعہ کو اول وقت میں یعنی 12:45 تک آپ ضرور تشریف لے کر آ جائے. یہ ساری باتیں وسیلہ لینا قرآن سے ثابت ہے. احادیث, میں تو چاہتا تھا کہ حدیث پاک بولوں, 4 سے 5 حدیثیں میں نے نکال کر رکھا تھا. تبرکن کے متعلق ایک حدیث سن لیجیے, بات ختم کرو. ایک ہی حدیث میں آپ کا سامنے رکھا ہوں. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے. امام بخاری نے جہاں باب باندھا ہے کہ صالحین کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے, وہاں امام بخاری میں یہ حدیث ہے. بولو نا. ابو سعید فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ فوج در فوج ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. سرکار فرمائے ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان جہاد کرنے کے لیے جائیں گے تو لوگ کہیں گے تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ ہے, کوئی مسلمان ہے جس نے رسول کو دیکھا ہے. تو ایک شخص ہے, ہاں, وہ صحابی کہیں گے میں نے دیکھا ہے. سرکار فرمائے اس کے وسیلے سے اللہ مسلمانوں کو کامیابی دے گا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. پھر سرکار فرماتے پھر وہ ایک دور ایسا آئے گا جب مسلمان جنگ کے لیے نکلیں گے تو آپس میں مسلمان بات کوئی ایسا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو. تو ایک شخص کھڑا ہوگا, ہاں میں تابعی ہوں, میں نے فلاں صحابی کو دیکھا ہے. سرکار فرماتے پھر اللہ پاک اس کے وسیلے سے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے. پھر سرکار فرماتے پھر ایک دور ایسا آئے گا مسلمانوں میں کہ مسلمان جنگ کے لیے نکلیں گے تو مسلمان آپس میں بات کر کے کہیں گے تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے صحابہ کو دیکھنے والے تابعی اور تابعی کو دیکھنے والے تابعی کو دیکھا. صحابی کو دیکھنے والا اور اس کو دیکھنے والے صحابی کو دیکھنے والے کو تابعی کہتے ہیں. اب تابعی کو دیکھنے والے کو تابعی کہتے ہیں. تو ایک دور سرکار نے فرمایا ایسا آئے گا کہ کسی جب مسلمان پوچھیں گے کوئی ہے جس نے صحابہ کے دیکھنے والے کو دیکھا ہے, ایک شخص کھڑا ہوگا, ہاں میں ایک تابعی کو جانتا ہوں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا, میں نے انہوں دیکھا ہے, میں نے ان کو دیکھا ہے. سرکار فرمائیں گے بس اللہ پاک اس تابعی کے وسیلے سے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. یہ بخاری میں حدیث پاک ہے. کہاں وسیلے کا حرام شرک بتاتے ہو. یہ حدیث میں تبرکن ایک آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں, اور بھی حدیث میں نے جمع فرمائی تھی, لہذا زندگی باقی رہے تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ہم رکھیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, ان سب کو سچا عاشق رسول بنائے, اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. مولا ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقۃ فعل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب